اور ایک مقام پہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر پچھلی والی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ اب ہمارے نبی کے لیے اور انبیاء کے لیے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حد کا تعین ہے، اس سے ان کو نہ بڑھائیں، لیکن سید الانبیاء کے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی حد کا تعین ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، بعض وہ جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا، اس سے مراد محمد الرسول اللہ کی ذات۔ اب دیکھو ہر نبی میں جو اللہ نے چیدہ چیدہ کمالات عطا کیے تھے وہ بدرجہ اتم کامل و اکمل مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ نمبر 1، جتنے انبیاء ہیں سب نے اللہ کے ہونے کی گواہی سن کر کے دی، سارے انبیاء نے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں سب نے اللہ کے ہونے کی گواہی، اس کے وجود کی گواہی سن کر کے دی ہے۔ ایک نبی میرے اور آپ کے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی گواہی دیکھ کر کے دی ہے، انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے، ان کے سوا کوئی نہیں جس نے اللہ کو دیکھا ہو، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں، جبریل نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے، کسی رسول نے نہیں دیکھا سوائے آمنہ کے لال کے، اور انہوں نے دیکھ کر کے گواہی دی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جتنے انبیاء کرام آئے یا ایک قبیلے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، ایک خطے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، ایک علاقے کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے، لیکن تنہا میرے آقا ہے جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا، پوری کائنات کے لیے، بلکہ کائنات تمام عالمین کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اللہ اکبر، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم، ان کی ادوار محدود ہیں کہ اتنے سال سے لے کر اتنے سال تک ان کا دور، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا دور محدود نہیں ہے، قیامت تک انہی کا دور ہے۔ یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ اللہ نے محبوب کا دور بے حساب رکھا، اس کی کوئی حد نہیں رکھی۔ پھر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، مشہور بات ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، انتہائی شان ہے آدم علیہ السلام کی کہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ فضیلت آدم ہے علیہ السلام، یہ شان آدم ہے علیہ السلام کہ اللہ نے ان کو فرشتوں نے سجدہ کروایا۔ لیکن آپ دیکھیں بڑا مقام ہے، سارے فرشتے سجدے میں گرے آدم کے سامنے، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ سارے فرشتوں کو ان پر درود پڑھوایا، آدم کے لیے سجدہ کروایا، محبوب کے لیے درود پڑھوایا۔ ایک اس سے بڑی بات ہے، وہاں سجدہ ہے یہاں درود ہے، اس سے بڑی بات ہے۔ اور ایک بات اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ، اور کرنا چاہیے، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا کچھ دیر کے لیے، ایک متعینہ مدت کے لیے، پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر گئے، پھر اٹھ گئے، لیکن اپنے نبی کی بات آئی تو متعینہ مدت کے لیے درود نہیں پڑھایا کہ ایک دن پڑھو، 2 دن پڑھو، 4 دن پڑھو، بلکہ کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، مضارع کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کب سے بھیج رہے ہیں، کب تک بھیجتے رہیں گے، نہ ابتدا کوئی جانتا ہے نہ انتہا کوئی جانتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، وہاں صرف سجدہ ہے، بڑی بات ہے وہ بھی، لیکن یہاں درود ہے، اور پھر درود میں بھی مدت کا تعین نہیں۔ تیسری بات، جب اللہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو، جب اللہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے
تو آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے تو ساتھ اللہ نہیں ہے سجدہ کرنے میں، اللہ سجدہ کرنے میں ساتھ، توجہ ہے آپ کی، یہ اپنے نبی کی شان۔ جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو سجدے میں ساتھ اللہ، کیونکہ یہ شان الوہیت کے خلاف ہے، اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرے گا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو سجدہ کس نے کیا؟ صرف مخلوق نے، صرف فرشتوں نے کیا، مگر قربان جب محبوب پر درود پڑھنے کی اور بھیجنے کی بات آئی تو آدم کے لیے کہا کہ فرشتوں صرف تم سجدہ کرو، محبوب کے لیے کہا میں بھی درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو۔ دیکھا، یہ شان ہے محمد الرسول اللہ کی، مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ، اسی لیے تو حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ میں تمام انبیاء کا سردار اور قائد ہوں، لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ حضور علیہ السلام نے جب بھی بات کہی نا تو اس کے بعد یہ فرمایا ولا فخر، آپ نے جب فرمایا سارے انبیاء میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا۔ جب میں نے اس کی شرح میں حضور تاج الشریعہ کا کلام دیکھا تو مجھے بہت خوبصورت بات لگی۔ انہوں نے شرح فرماتے ہوئے کیا لکھا، کیا فرمایا کہ آپ نے کہا میں انبیاء کا سردار ہوں، میں فخر نہیں کرتا، انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، فخر نہیں کرتا۔ فخر نہیں کرتا، حضور کیوں فخر نہیں کرتے؟ یہ بات تو فخر کی ہے، یہ بات تو فخر کی ہے کہ انبیاء کسی کے جھنڈے کے نیچے ہوں، اور آقا فرماتے میں اس میں فخر نہیں کرتا۔ تو بھئی فخر کے لیے یہ بات ہے قابل فخر، لیکن کرتے نہیں فخر۔ وجہ لوگوں نے بہت سی تشریحات کی، لیکن مجھے یہ بات ان کے کلام سے سمجھ میں آئی، آپ اس کو سمجھیں۔ دیکھیے، ایک بچہ ہے، اگر وہ ممبئی چلا جائے، ممبئی جانے کی اس کی حیثیت اور اوقات میں وہ ممبئی چلا جائے تو وہ ممبئی جانے پر ہی فخر کرے گا کہ آج میں ممبئی آ گیا، ٹھیک۔ لیکن روزانہ جس شخص کا دبئی آنا جانا اس سے بڑا معاملہ ہو، اگر وہ کبھی ممبئی جائے گا تو کیا وہ ممبئی جانے پہ کبھی فخر کرے گا؟ بولیں آپ، مطلب کیا کہ جس کی جو حیثیت نہیں اور اس کو مل جائے تو وہ اس پہ فخر کرے، لیکن اس سے بڑی حیثیت ہے تو وہ اس پہ فخر نہیں کرتا۔ حضور کیا فرماتے؟ میں نبیوں کا سردار ہوں، اس پہ فخر نہیں کرتا، انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، اس پہ فخر، حالانکہ ہے قابل فخر بات، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ان کے لیے قابل فخر بات نہیں ہے، ان کے لیے، کیونکہ ان کا مرتبہ اس سے بڑا ہے۔ انبیاء فخر کریں کہ ان کو محمد کا جھنڈا مل گیا، محمد الرسول اللہ کے پرچم تلے انبیاء فخر کرے۔ حضور کہتے ہیں میں فخر نہیں کرتا، قائد المرسلینوں نے فخر نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو محبوب رب العالمین ہے۔ جو محبوب رب العالمین ہے یقیناً بات قابل فخر ہے، لیکن فخر ان کے لیے جو پرچم تلے آ جائیں، فخر ان کے لیے جن کو پرچم مصطفیٰ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پرچم کی بات آئی تو ایک بات عرض کروں، ہر سال ربیع الاول شریف میں کچھ بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ عاشقان رسول پرچم لگاتے ہیں تو یہ جھنڈا نہیں لگنا چاہیے، پھر اس پر لوگ اخبار میں لکھتے بھی ہیں، پھر تقریروں میں بولتے بھی ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جھگڑے فساد کی بات نہیں ہونا چاہیے، اسلام امن کا مذہب ہے اور امن کی بات ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ پرچم سے لوگوں کو نفرت کیوں ہے؟ پرچم تو صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ پرچم تو آخرت میں بھی ہے، اور رسول اللہ کا پرچم لواء الحمد تو آخرت میں بھی، حضور فرماتے ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو یہاں حضور کے جھنڈے کا نشان بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، گھروں کے اوپر وہ لگنا بھی چاہیے تاکہ لگے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا ضرورت تو میں نے مکے سے سیکھی۔ جب حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ جس ملک کے لوگ جس بلڈنگ میں ہوتے تھے وہاں ان کا پرچم لگا رہتا تھا، تو لوگوں کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، بھٹکنا نہیں پڑتا تھا، جس بلڈنگ کے اوپر جس ملک کا پرچم دیکھا سمجھ گئے یہ ہندوستان والے، یہ پاکستان والے، یہ بنگلہ دیش والے۔ آپ لوگ بھی حج کو گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، جو گئے ان سے پوچھو کہ بلڈنگوں پہ ہر ملک کا پرچم لگا تھا، حالانکہ جو لوگ پرچم لگانے کو منع کرتے انہوں نے لگا رکھا تھا۔
جہاں سے یہ فتنے کی شروعات ہوتی ہے، نبی کا جھنڈا مت لگاؤ، نبی کا جھنڈا، وہ اپنے ملک کا دوسروں کے ملکوں کا جھنڈا برابر لگاتے رہے. لیکن اس میں حکمت کیا تھی؟ پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ بلڈنگ میں رہتا کون ہے. توجہ آپ کی، بلڈنگ میں ہند کا پرچم دیکھا، یہاں ہندوستان والے رہتے ہیں، پاکستان کا پرچم دیکھا پاکستان والے، بنگلہ دیش کا پرچم دیکھا بنگلہ دیش والے. سنیو، یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. کس کا گھر کون سا ہے، کس گھر میں کون رہتا ہے. جب مکے میں پرچم سے پتا چلتا ہے تو ہند میں بھی پرچم سے پتا چلتا ہے. جن کے گھروں پر سیاسی پارٹیوں کا پرچم ہے، سمجھ جانا یہ سیاست والے لوگ ہیں، اور جن کے گھروں پر میلاد کا پرچم ہے، سمجھ جانا یہ محمد الرسول اللہ والے لوگ. پرچم کی ضرورت تو ہر جگہ ہے. تو بات پرچم کی آئی تو میں نے عرض کر دی، ہر سال مجھے اشارہ اس پہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور لوگ بھول جاتے ہیں تو پھر یاد دلانا پڑتا ہے. ایک جھنڈا تو کم سے کم گھر پہ لگنا چاہیے. لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ انشاءاللہ لگنا چاہیے، کیونکہ ہم نبی والے لوگ ہیں، اور ان کا پرچم صرف زمین پہ نہیں لہراتا، ان کا پرچم تو آسمانوں پہ لہراتا ہے. میرے امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. عرش پہ بھی ان کا فریرا اڑتا ہے. اس لیے تو میں بات عرض کر رہا تھا